نصف صدی پہلے کی بات ہے کہ ہمارے کتے خرگوشوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ہم درختوں تلے اونگ رہے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ کتے واپس آ جائیں گے۔ موٹر جانے کیوں کھڑا تھا، ہم سے 12-14 گز دور تھا۔ اچانک ہمیں ایسی غراہٹ سنائی دی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس سے پہلے ہمیں کسی جانور کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہٹ بھی سنائی دی تھی۔ غراہٹ کے ساتھ ہی موٹر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اٹھو بھائی اوئے، اور اس کی آواز دب گئی۔ اس میں صرف 1 سیکنڈ لگا ہوگا۔ ہم اچھل کر اٹھے اور جو کچھ ہمیں نظر آیا وہ یا تو ڈراؤنا خواب تھا یا کوئی شرشرار تھا۔ ہمیں ایک ریچھ نظر آیا جس نے موٹر کو پیچھے سے دبوچ لیا تھا اور اب موٹر نیچے اور ریچھ اوپر تھا۔ مجھے آج بھی معلوم نہیں کہ ریچھ انسان کو کھاتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف مارنے کے شوق سے وہ انسان کو مار ڈالتا ہے۔ ہم نے ریچھ پالنے والے مداریوں کے پاس ریچھ دیکھے تھے۔ جنگل یا ویرانے میں ریچھ سے کبھی پالا نہیں پڑا تھا، نہ ہمارے علاقے میں کبھی جنگلی ریچھ دیکھا گیا تھا۔ یہ ریچھ بہت بڑا تھا، بہت ہی بڑا، مگر ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ریچھ ہے۔ ہم اسے چڑیل سمجھ رہے تھے۔ دیہات میں چڑیلوں اور جنوں بھوتوں کے قصے سچ مانے جاتے تھے، جن کے مطابق چڑیل حسین عورت کے روپ میں بھی نظر آتی ہے اور راہگیروں کو ورغلا کر مار دیتی ہے، اور کسی درندے کے روپ میں بھی سامنے آ جاتی ہے اور کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے جسم سے طاقت نکلتی ہوئی محسوس کی۔ دوسرے لڑکے بھی خوف زدہ ہو گئے، مگر یہ خوف 2 یا 3 سیکنڈ رہا۔ ہماری مشکل یہ تھی کہ کتے دور چلے گئے تھے۔ ہمارا ایک دلیر اور بڑا ہی پیارا ساتھی ریچھ کے نیچے پڑا تھا۔ جانے کس کی آواز سنائی دی، پہ جاؤ اسے، اور ہمارا ایک ساتھی افضل جس کے ہاتھ میں چاقو تھا ایک ہی جست میں پہنچا اور چاقو ریچھ کی پیٹھ میں اتار دیا۔ ریچھ غرا کر اٹھا اور افضل کی طرف گیا۔ موٹر گیند کی طرح اچھلا، اس کی قمیض آگے سے پھٹ گئی اور خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ ریچھ نے بڑے پنجے مارے تھے۔ آفرین، صد آفرین ہو موٹر، اتنے گہرے زخم کھا کر گیند کی طرح اچھلا، اور جب ریچھ افضل کی طرف جا رہا تھا اور افضل پیچھے ہٹ رہا تھا، موٹر تیز دوڑا اور پانی میں غوطہ لگانے کی طرح ریچھ کے اوپر آ گیا اور ریچھ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ ریچھ رک گیا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ موٹر نے اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ رکھا تھا۔ ریچھ بہت ہی بڑا تھا۔ اس نے زور سے جسم کو جھٹکا دیا تو موٹر اس طرح دور جا پڑا جیسے کسی نے پتھر پھینکا ہو۔ ریچھ اس کی طرف دوڑا۔ ہمارے ہاتھوں میں کتوں کی زنجیریں تھیں، وہ دوہری کر کے اس کے سر پر ماری۔ ریچھ گھوما اور میری طرف آیا۔ میں پیچھے ہٹا مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ریچھ میرے اوپر آ گیا۔ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ریچھ نے پنجے اٹھائے ہی تھے کہ میرے ایک اور ساتھی اکو، جس کا نام اکرم تھا، اس نے چاقو اس کی پیٹھ میں اتار دیا۔ ریچھ گھوم گیا اور وہ گھوما ہی تھا کہ موٹر پھر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور ایک ہاتھ اس کے نیچے والے جبڑے میں اور دوسرا اوپر والے جبڑے میں رکھ کر اس کا منہ کھولنے لگا، لیکن یہ اس کی غلطی تھی۔ ریچھ نے منہ بند کر لیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موٹر کو دیکھا۔ اس کے دانت جڑ گئے تھے اور درد سے اس کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 2 لڑکوں نے آگے ہو کر ریچھ کی پچھلی ٹانگیں پکڑ لیں اور دائیں بائیں پوری طاقت سے کھینچی۔ ریچھ نے دانتوں کا شکنجا ڈھیلا کر دیا۔ موٹر کے ہاتھ اس کے منہ سے نکل آئے جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہماری ٹیم کی بہادری یہ تھی کہ ہم ریچھ کی عادتوں، اس کی طاقت اور اس کی خونخواری سے بالکل واقف نہیں تھے۔ اس کے متعلق عجیب و غریب اور بہت ڈراؤنی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ہم پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو آج کل کے نوجوانوں کو بتانے کے لیے یہ کہانیاں سنا رہا ہوں۔ مسلمان کے بچے میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہی ہم نے موٹر کے ہاتھ ریچھ کے دانتوں سے آزاد کروائے، ہمارے کتے پہنچ گئے۔ موٹر پہلے ہی زخمی تھا، اب اس کے دونوں ہاتھ بھی کچلے گئے۔ پھر بھی اس نے اپنے زخموں کی بالکل پرواہ نہ کی اور ریچھ پر جھپٹنے کے لیے اس کے ارد گرد دوڑنے لگا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں کتے آ گئے۔ ان میں افضل کا بھولی خون خوار کتا بھی تھا۔ آتے ہی اس نے ریچھ پر حملہ کیا۔ اس کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ شکار پر جھپٹ کر اوپر سے اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیتا تھا اور ایسا جھٹکا دیتا تھا کہ شکار کی گردن کی ہڈی ہی ٹوٹ جاتی تھی۔ ریچھ پر بھی وہ یہی داؤ کھیلنا چاہتا تھا، مگر ریچھ کے بال بہت گھنے تھے اور گردن اور طرح کی تھی جو بھولی کے لیے نئی تھی۔ دوسرے کتے حملہ آور ہونے ہی لگے تھے کہ ریچھ نے اپنی بے پناہ طاقت کے زور سے بھولی کو پرے پھینک دیا۔
ہم موٹر کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح ریچھ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا۔ اب اس کے سارے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ اس کی سب سے زیادہ دلیری تو یہ تھی کہ ریچھ نے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کے جسم میں پنجے گاڑ کر اسے گرا لیا تھا۔ آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو اس اچانک حملے سے ہی اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی۔ ریچھ کا حملہ اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی، پھر بھی اس نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات میں سے ایک اردو داستان، جس کا نام ہے پوٹھوہار میں ریچھ کہاں۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ریچھ کتوں کے نرغے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیٹھ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ وہ اس قدر بپھرا ہوا تھا کہ اس میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ جس طرف سے کوئی کتا آگے بڑھتا تھا وہ ادھر منہ کر کے کتے کا حملہ بیکار کر دیتا تھا۔ ایک بو گیر کتا اس کی زد میں آ گیا۔ ریچھ نے اس کے سر پر پنجہ مارا تو اس کا سر جسم سے کٹ کر دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر کتے ڈر گئے اور اس کے قریب جانے سے گھبرانے لگے، مگر بولی نے پہلو کی طرف سے آ کر ایک پنجہ پیٹ میں اور دوسرا پیٹھ میں ڈال کر اس کے پہلو میں دانت گاڑ دیے۔ ریچھ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا اور اگلا پنجہ گھما کر اسے لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بولی نے ایسے دانت گاڑے کہ ریچھ بے بس ہو گیا۔ وہ ایک ہی جگہ گھومنے لگا۔ بولی اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ 3 کتوں نے بیک وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کو منہ میں لے لیا۔ اب کہ ریچھ نے ایسا زور لگایا کہ چاروں کتوں سے آزاد ہو گیا۔ ہم سب دور کھڑے رہے۔ کتے اب پوری طرح غصے میں آ گئے تھے۔ وہ اٹھ کر پھر ریچھ کی طرف آئے، لیکن ریچھ جس کے جسم سے اب خون بہنے لگا تھا ہر طرف سے چوکس تھا اور اس نے اپنے پنجے خنجروں کی طرح نکال رکھے تھے۔ اچانک ہمیں ایک گھوڑے کے سر پٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ یہ آواز بھی، ہٹ جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ، کتے ہٹا لو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہاتھ میں نیزہ تھامے گھوڑے کو سر پٹ بگائے آ رہا تھا۔ ہم اس کے راستے سے ہٹ گئے مگر کتے نہ ہٹے۔ اس نے پھر کہا، کتوں کو ہٹاؤ۔ گھوڑا بہت ہی تیز تھا، پلک جھپکتے میں ہمارے قریب آ گیا۔ سوار نے ایک ہاتھ میں نیزہ تھام کر آگے رکھا تھا۔ وہ ریچھ کو مارنا چاہتا تھا۔ کتے اس کے راستے میں تھے۔ سوار نے پرواہ نہ کی اور کتوں کے درمیان سے گزرتا نیزہ پوری طاقت سے ریچھ کی پیٹھ میں اتار دیا۔ ہمارا ایک تازی کتا گھوڑے کی لپیٹ میں آ گیا اور دور جا پڑا، پھر اٹھ نہ سکا، ذرا سا تڑپا اور مر گیا۔ ریچھ گھوڑے کے ساتھ گیا۔ سوار نے اس کے جسم سے نیزہ نکال لیا۔ ریچھ نے 2-3 لڑکھنیاں کھائیں اور اٹھا۔ سوار نے آگے جا کر گھوڑا گھمایا اور پہلے کسی رفتار سے آیا۔ اس وقت بولی ریچھ کی پیٹھ پر سوار تھا۔ ریچھ پچھلی ٹانگوں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا پیٹ سوار کی طرف تھا۔ سوار نے قریب سے گزرتے نیزہ بڑی زور سے اس کے پیٹ میں اتار دیا، مگر نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ریچھ کے پیٹ میں اترا رہا۔ اس کے گرنے سے بولی اس کے نیچے آ گیا۔ موٹر نے دوڑ کر نیزہ پکڑ لیا اور اسے دبا کر اور زیادہ پیٹ میں اتار دیا۔ بولی نیچے سے نکل آیا اور اوپر سے ریچھ کی گردن دانتوں میں لے لی۔ ریچھ نے اسے بہت پنجے مارے، لیکن بولی نے اس کی شہ رگ چیر پھاڑ دی اور ریچھ بے جان ہونے لگا اور تھوڑی دیر بعد بالکل ہی بے حس ہو گیا۔ تب ہم نے دیکھا کہ اس کی ناک میں لوہے کا کڑا اور کڑے میں 4-4 5-5 انچ رسی تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ بندر اور ریچھ کا تماشا دکھانے والوں کا ریچھ تھا۔ ہم سب موٹر کے زخم دیکھنے لگے۔ اس کے سینے سے کھال اتر گئی تھی، پسلیاں نظر آ رہی تھیں، ایک کندھے سے گوشت لٹک رہا تھا، بازو بھی چھیلے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چبائی ہوئی تھیں، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ ہم نے پگڑیاں اتار کر اس کے زخموں پر باندھی۔ اس دوران سوار نے ہمیں بتایا کہ یہ ریچھ سوہاوا سے بھاگا تھا۔ سوہاوا جہلم اور راولپنڈی کے تقریباً درمیان میں ایک بڑا سا گاؤں ہے، جی ٹی روڈ پر واقع ہے اور یہ ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ ریچھ والا تماشا دکھا رہا تھا اور وہ ریچھ سے کشتی کر رہا تھا۔ اسے شاید ریچھ والا مار بیٹھا۔ یہ غصے میں آ گیا۔ اس نے رسی توڑوا لی اور بھاگ اٹھا۔ ریچھ والا اس کے پیچھے دوڑا۔ ریچھ نے رک کر اپنے مالک کو دبوچ لیا۔ کوئی بھی چھڑانے کی جرت نہ کر سکا۔ ریچھ نے اسے جان سے ایسا مارا کہ اس کے جسم کو چیر پھاڑ دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہمارے گاؤں کے ایک صوبیدار صاحب نے یہ قصہ اپنی پلٹون کے ایک انگریز افسر کو سنایا تھا۔ صوبیدار صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس انگریز نے فوراً پوچھا تھا
کہ جس وقت ریچھ والا ریچھ سے کشتی کا تماشا دکھا رہا تھا اس وقت بجلی تو نہیں چمکی تھی؟ صوبیدار صاحب کو ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت بادل گرج رہے تھے۔ انگریز نے انہیں بتایا کہ درندے کالی گھٹا کی چمکتی اور کڑکتی ہوئی بجلی سے ڈرتے ہیں۔ ببر شیر بھی ڈرتا ہے، اس ڈر سے وہ اگر جنگل میں ہوں تو اپنی کھچاروں میں چھپ جاتے ہیں، اور اگر پنجرے میں بند ہوں تو غصے اور ڈر سے غراتے ہیں۔ مداری پر ریچھ نے اسی لیے حملہ کیا تھا کہ بجلی کڑک رہی تھی اور مداری نے اس کی ناک میں رسی ڈال رکھی تھی، اس لیے ریچھ نے اس سے آزاد ہونے کے لیے اس پر حملہ کیا تھا۔ ہوا بھی ایسے ہی تھا کہ جیسا میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ مغرب سے گھٹا گرجتی آ رہی تھی اور ریچھ بہت تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ مداری نے ریچھ کے پنجے ناخن رگڑے ہوئے تھے، اگر وہ قدرتی طریقے سے پورے ہوتے تو سب کو چیر پھاڑ دیتا۔ یہ سوار کہیں سے گھوڑے پر آ رہا تھا، وہ اس وقت وہاں پہنچا جب مداری تماشا دکھا چکا تھا، اور جب ریچھ غائب ہو چکا تھا اور ریچھ والے کی لاش خون میں ڈوبی ہوئی ٹھنڈی ہو چکی تھی، سوار کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس زمانے میں گھوڑا سواری اور نیزہ بازی پوٹھوہار کا محبوب مشغلہ تھا۔ بڑے زبردست گھوڑے پالے جاتے تھے۔ سوار کو جب پتہ چلا کہ ریچھ فلاں طرف بھاگ گیا ہے تو اسے خیال آیا کہ راستے میں وہ لوگوں کو بھی مارے گا۔ اس نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا۔ 1 میل دور اسے لوگوں کا ہجوم نظر آیا، ان کے درمیان گائے کا ایک بچڑا مرا پڑا تھا، اسے ریچھ مار گیا تھا۔ ان لوگوں نے اسے بتایا کہ ریچھ کس طرف گیا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ریچھ بہت تیز دوڑتا آیا تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی اتنی دور نہ پہنچتا۔ سوار گھوڑا دوڑاتا گیا اور راستے میں ہل چلاتے کسانوں سے اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ریچھ اس طرف جاتا دیکھا ہے۔ اس طرح یہ سوار ہم تک پہنچا اور اسے ریچھ نظر آ گیا۔ سوار نے ہم سے ہمارا گاؤں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو بہت دور ہے۔ اس نے موٹر کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کہا کہ میں اسے گجر خان ہسپتال میں لے جا رہا ہوں، اور وہ گھوڑا بھگا لے گیا۔ وہاں سے گجر خان 12 میل دور تھا اور اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک لڑکا گاؤں جا کر اطلاع دے اور باقی سب پیدل گجر خان چلیں۔ بہرحال 3 لڑکے کتوں کو ساتھ لیے گاؤں کو چلے گئے اور ہم 12 میل کے سفر پر برستی بارش میں چل پڑے۔ 3 لڑکوں پر راستے میں جو گزری وہ آپ ایک اور کہانی میں سنیں گے۔ حادثے کے بعد ایک اور حادثہ ہو گیا۔ راستے میں انہیں 2 سیلابی کس عبور کرنے پڑے۔ ایک کتا ڈوب گیا اور اسے بچاتے بچاتے ہمارا ایک ساتھی ایسے مقام پر بھنور میں پھنس گیا جہاں 2 کس ملتے تھے۔ ہم جب پاپیادہ گجر خان سول ہسپتال میں پہنچے تو موٹر کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ہندو تھا، اس نے کہا کہ خون کی ضرورت ہے۔ ہم سب نے خون دیا اور موٹر بچ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن بھی لگائے تھے، کہتا تھا کہ ریچھ باولا نہ ہو۔ ہم رات ہسپتال کے برآمدے میں لیٹ گئے۔ آدھی رات کے وقت ہمارے گاؤں کی آدھی آبادی گجر خان پہنچ گئی۔ مردوں نے تو کچھ نہ کہا، عورتوں نے ہمارا جو حشر کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کوئی 1 مہینے کے بعد ہم سب کی مائیں ایک بار پھر منڈیروں پر کھڑی اور بعض دروازوں میں کھڑی بازو لہرا لہرا کر ہمیں شکار پر رخصت کر رہی تھیں۔ ان میں موٹر کی ماں کی آواز سب سے اونچی تھی۔ اس کی آخری آواز جو ہم نے سنی یہ تھی، آج تو آ واپس، میں تیرا کلیجہ انہی کتوں کو کھلاؤں گی۔ پہلے تجھے ریچھ نے کھایا تھا، آج تجھے بندر کھائیں گے، تو آ لے واپس۔ اور موٹر جو اتنے گہرے زخموں سے بچ نکلا اور اب اچھا بھلا ہمارے ساتھ جا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، میری ماں جس روز میرا کلیجہ کتوں کو کھلانے کی دھمکی دیتی ہے، اس رات دودھ میں گھی ڈال کر ضرور پلاتی ہے۔